جاؤ عمران خان سے معافی مانگ لو، اڈیالہ جیل میں معافی مانگ لو، وہ تمہیں فتح مکہ کی طرح معاف کر دے گا۔ جنہوں نے ہمارے دشمن کے بچوں کو پڑھانا تھا تو دشمن کے بچوں کو پتہ نہیں پڑھایا کہ نہیں۔ میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو آپ اپنے عمل کے ذریعے یہ بتا رہے ہیں کہ آپ ڈاکہ ڈالو، یہ جائز ہے۔ کیا ایک شخص کی دشمنی میں آپ کی آنکھیں اور کان بند ہو چکے ہیں؟ آپ نے اپنے دماغ بند کر لیے ہیں، آپ صرف وہ فیصلے کرنے لگے ہیں کہ جس سے صرف ایک شخص کو ہم شکست دے سکیں۔ آپ اس ایک شخص کو شکست نہیں دے سکے۔ آج عوامی ریفرینڈم کے ذریعے ثابت ہو چکا ہے کہ اگر اس وقت قوم کھڑی ہے تو اس شخص کے ساتھ کھڑی ہے جس کا نام ہے عمران خان، قیدی نمبر 804۔ میں ان کو کہتا ہوں غیرت سے تم لوگوں کو ڈوب مرنا چاہیے کہ ایک تو ڈاکہ سرعام ڈال رہے ہو جس کی پوری قوم گواہ ہے، پورا میڈیا گواہ ہے، پوری دنیا گواہ ہے، پھر اس ڈاکہ زنی پہ آپ شرمندہ ہونے کی بجائے اس بغیرتی کے ساتھ اس کو آپ ایکسیپٹ کرا رہے ہو کہ ہم بغیرت بھی ہیں، یعنی آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں ہم ڈاکہ بھی ڈالتے ہیں اور بغیرتی کی آخری حدوں کو بھی چھوئیں گے۔ یہ اور ساتھ پروسیس آف کنسولیڈیشن فار ایشوئنس آف فارم 48 اینڈ 49 واز اسٹیٹ، ان کو روک دیا تھا کہ فردر پروسیڈ نہ کریں۔ وہ اسٹے ملنے کے بعد میں چلا گیا وکلاء کے ساتھ ریٹرننگ افسر کے دفتر، وہاں میرے ساتھ میرے سے جو مد مقابل طارق فضل چودھری اور باقی کینڈیڈیٹس، اس میں ہمیں بلایا گیا اندر، اور وہاں ریٹرننگ افسر کے ساتھ جو ایک عبداللہ صاحب نامی ایسی کام کرتے ہیں، انہوں نے کہا جی آرڈر ہمیں آ چکا ہے، ہمیں کہا گیا ہے کہ فردر کنسولیڈیشن نہیں ہو سکتی، لہٰذا 12 بجے آپ نے آنا تھا، لیکن ہم 11:30 بجے وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ ہم آپ کو پروسیس اسٹے کر رہے ہیں۔ میں نے کہا جی ہم تب جائیں گے جب آپ ہمیں لکھ کے دیں گے کہ پروسیس آف کنسولیڈیشن اسٹیٹ، جو کہ پروسیس آف کنسولیڈیشن وہ موجودگی کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ انہوں نے ہم سب کو لکھ کے دیا، مجھے بھی، طارق فضل چودھری کو بھی، اور باقی تمام کینڈیڈیٹس کو رائٹنگ میں، میرے پاس اوریجنل ریٹرننگ افسر کا رائٹنگ میں آرڈر موجود ہے، وہ لکھ کے دے دیا۔ ہم اطمینان کے ساتھ آ گئے۔ بعد میں پتہ چلا کہ طارق فضل چودھری صاحب کو بعد میں بلا لیا اپنے دفتر میں خفیہ طریقے سے، اور وہاں وہ ریکارڈ کی ٹیمپرنگ کر رہے ہیں، جس کی اطلاع میں نے یہاں الیکشن کمیشن کو دی، اور اس کے بارے میں انہوں نے ایک آرڈر بھی جاری کیا، لیٹر جاری کیا، آر او کو کہا کہ یہ آپ کیوں کر رہے ہیں، رپورٹ دیں۔ اس کے بعد کل جب ہم واپس ان کو دیکھنے گئے کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، تو جناب ہم جب گئے تو ہمیں نہیں ملنے دیا گیا آر او سے، اور اس کے بعد جب ہم واپس آنے لگے، ہم 14-15 وکلاء تھے، تو جناب ہماری گاڑیوں پہ حملہ کر دیا طارق فضل چودھری کے گنڈوں نے، ہماری گاڑیاں توڑیں، اور اس کے بعد ہم نے ایف آئی آر کٹانے کی کوشش کی، لیکن وہ ہومیوپیتھک قسم کی ایف آئی آر کاٹی، کچھ ہمارے لوگوں کے خلاف کچھ ان کے خلاف، جس کی حالانکہ ان کے اٹیک کی ویڈیو ہمارے پاس پوری طرح موجود ہے۔ لیکن اس سب کچھ سے زیادہ آج پتہ چلا، آج کوئی ابھی گھنٹہ ایک پہلے، کہ جناب الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن کر دیا ہے۔ ہم وہ نوٹیفیکیشن لے کے ابھی آئے تھے، ہم نے کوشش کی چیف الیکشن کمیشن سے ملنے کی، ملنے نہیں دیا گیا۔ ہم نے سیکرٹری صاحب سے ملنے کی کوشش کی، وہ بھی کہتے ہیں نہیں اویلیبل، وہ کہاں بزی ہیں۔ ہم نے ان کے سٹاف افسر کو یہ تینوں آرڈر دے دیے، الیکشن کمیشن کا اپنا آرڈر، ریٹرننگ افسر کا اپنا آرڈر کہ اسٹے ہو گیا ہے، اور اس کے بعد یہ نوٹیفیکیشن۔ ہم صرف یہ پوچھنا چاہتے ہیں کیا پاکستان میں آئین اور قانون کی کوئی حیثیت ہے؟ اگر ہے تو پھر آپ اپنے آرڈرز کی وائلیشن اگر الیکشن کمیشن کر رہا ہے تو ہم کس کے پاس جائیں؟ نمبر 2، ریٹرننگ افسر جب ایک دفعہ پروسیس آف کنسولیڈیشن کو لکھ کے دیتا ہے کہ اٹ از اسٹاپڈ، یہ نہیں ہوگا، جو کہ قانون یہ کہتا ہے کہ کینڈیڈیٹ کے بغیر وہ پروسیس نہیں ہو سکتا، سیکشن 92 ہے، سیکشن 95 آف الیکشن ایکٹ ہے۔ ہمیں کہہ دیا آپ جائیں، ہم رائٹنگ میں آرڈر لے کے چلے گئے۔ مجھے بتائیں ریٹرننگ افسر صاحب نے پھر کس کے کہنے پہ فردر پروسیڈ کیا، اور اگر کیا تو ہماری عدم موجودگی میں کیسے کر لیا، اور اگر ہم نہیں کیا تو الیکشن کمیشن نے یہ نوٹیفیکیشن کیسے کر دیا؟ اور پھر میں یہ ساری ذمہ داری الیکشن کمیشن کے اوپر تو میں ڈالتا ہی ہوں، کیونکہ ان کی ذمہ داری ہے انڈر آرٹیکل 218،
अंडर आर्टिकल 220 के फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस के लिए इनकी ड्यूटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, ये इनकी पावर नहीं है, सिर्फ अख्तियार नहीं है, ये ड्यूटी है कि ये करेंगे। और उसके साथ साथ मैं ये जिम्मेदारी रिटर्निंग ऑफिसर जो कि एक ब्यूरोक्रेट है जिसमें गवर्नमेंट चलानी होती है, क्या ये सारे फैसले इसी तरह करते हैं? क्या हमारा मुल्क ऐसे करप्ट 2 नंबर लोगों के हाथों में यरगमाल बना हुआ है और जिसकी तनख्वाहें और बरात मेरे और आपके पैसों से हम उनको देते हैं और वो इस तरह फैसले करते हैं अवाम के वोटों के ऊपर, अवाम के हुकूक के ऊपर, अवाम के करोड़ों अवाम के लोगों के हुकूक के ऊपर डाका जनी सरेआम करते हैं। एक होता है इंसाफ न सिर्फ हो बल्कि होता हुआ नजर आए। आज डाका जनी न सिर्फ हो रही है बल्कि होती हुई सारी दुनिया के सामने नजर आ रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट तो आप वॉच डॉग्स हैं, आप आज एक एक चीज रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक एक चीज आपके सामने है, एक एक चीज डॉक्यूमेंटेड है। जिस शख्स ने 1,05,000 वोट लिया और उसके मद्दे मुकाबल ने 51,000 वोट लिया, यानी खाली फर्क 53,000 का है, ये कहते हैं वो उसको हम जिता देते हैं और आपको हरा देते हैं। सिर्फ मेरा नहीं, इसी तरह आमिर मुगल का, इसी तरह अली बुखारी का और इसी तरह पाकिस्तान के तमाम हल्कों का, जिन्होंने हमारे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना था तो दुश्मन के बच्चों को पता नहीं पढ़ाया कि नहीं। मैं उनसे सवाल करता हूँ कि अपने बच्चों को आप अपने अमल के ज़रिए ये बता रहे हैं कि आप डाका डालो ये जायज़ है, आप चोरी करो ये जायज़ है, आप डाका और चोरी के जो बेनिफिशरीज हैं उनको सर की आंखों का ताज बनाओ ये जायज़ है, और जो ऑनेस्ट लीडरशिप है उनको जेलों में डालो वो जायज़ है। लोगों के हुकूक जिसको लोग कहें कि हम इसको रिजेक्ट करते हैं, आप कहें वही शख्स तुम्हारा हम बादशाह बनाएंगे, नुमाइंदा बनाएंगे, तुम्हारा मुंतखब नुमाइंदा कहलाया जाएगा, जिसको आज सिर्फ आपका नेशनल लेवल का मीडिया, सोशल डिजिटल मीडिया, बल्कि उससे बढ़कर इंटरनेशनल मीडिया पूरी दुनिया में आपका तमाशा उड़ा रहा है, आपका बदनुमा दाग सारी दुनिया को दिखा रहा है। तो मैं आपसे सवाल करता हूँ कि आप मुल्क के साथ मुखलिस अगर हैं तो ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है इसका नुकसान किसको है? क्या एक शख्स की दुश्मनी में आपकी आंखें और कान बंद हो चुके हैं, आपने अपने दिमाग बंद कर लिए हैं, आप सिर्फ वो फैसले करने लगे हैं कि जिससे सिर्फ एक शख्स को हम शिकस्त दे सकें, आप उस एक शख्स को शिकस्त नहीं दे सके। आज अवामी रेफरेंडम के जरिए साबित हो चुका है कि अगर इस वक्त कौम खड़ी है तो उस शख्स के साथ खड़ी है जिसका नाम है इमरान खान, कैदी नंबर 804। मगर आप सारे वो मुक़्तदर इदारे, वो बोने सियासतदान, वो इलेक्शन कमीशन और वो बेज़मीर मुंसिफ जिन्होंने जेल में बैठ के वो फैसले किए गलत, गैर आइनी और गैर कानूनी, आज वो दुनिया के सामने नंगे हो चुके हैं। लेकिन कौम आज इकट्ठी है अवामी इनकलाब के लिए। अगर आपने अवामी इनकलाब का रास्ता रोका तो अवाम फिर उठेगी और इन लोगों को खसो खाशाक की तरह मिटा देगी। और मैं एक बात आखिर में ये कहूँगा, आज भी वक्त है, ये पक्के के डाकू जिनको शर्म व हया ख़त्म हो गई है, क्योंकि कच्चे के डाकू में आज भी गैरत मौजूद है, वो आधा मुंह छुपाते हैं या पूरा मुंह छुपाते हैं और वो डाका डाल के जंगलों में जा घुसते हैं और छुपते हैं। मगर पक्के के डाकू ने आज नया वतीरा अडॉप्ट कर लिया है, जो पहले आधा मुंह छुपाया करते थे उन्होंने वो भी छुपाना बंद कर दिया और डाकू डकैती करके लोगों, करोड़ों लोगों के हुकूक डाका डाल के, लोगों के वोटों को चुरा के और अपने आप को जाली तरीके से नुमाइंदा बना के आज बेशर्मी और बेगैरती की आखिरी हदों को छूते हुए वो धमाल डाल रहे हैं कि हम जीत चुके हैं। मैं उनको कहता हूँ गैरत से तुम लोगों को डूब मरना चाहिए कि एक तो डाका सरेआम डाल रहे हो जिसकी पूरी कौम गवाह है, पूरा मीडिया गवाह है, पूरी दुनिया गवाह है, फिर इस डाका जनी पे आप शर्मिंदा होने की बजाय उस बेगैरती के साथ उसको आप एक्सेप्ट करा रहे हो
کہ ہم بغیرت بھی ہیں، یعنی آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں ہم ڈاکہ بھی ڈالتے ہیں اور بغیرتی کی آخری حدوں کو بھی چھوئیں گے، یہ قابل افسوس ہے۔ اس سے ہماری قوم کو ایک سبق دیا ہے عمران خان نے کہ اپنے حق کے لیے ڈٹ جاؤ، حق بالآخر انشاءاللہ فتح یاب ہوگا۔ میں آخری بات، اس وقت بھی وقت ہے، جاؤ عمران خان سے معافی مانگ لو۔ وہ بہت بڑا لیڈر ہے، بہت بڑا آدمی ہے، وہ پاکستان کے ساتھ مخلص ہے، عوام آج اس کے ساتھ کھڑی ہے۔ 25 کروڑ عوام پہ ترس کھاؤ، 25 کروڑ عوام کا معاشی تباہی آپ نے جو پی ڈی ایم 1 کی صورت میں کی ہے، پی ڈی ایم 2 کی صورت میں اس سے بدتر ہوگی۔ نہ تم حکومت چلا سکو گے، نہ تمہاری کریڈیبلٹی ہوگی، تم اتنے ڈسکریڈٹ ہو چکے ہو پوری دنیا میں، نہ یہاں کوئی انویسٹمنٹ آئے گی، اور ہم تباہی کے دہانے پہ آلریڈی پہنچ چکے ہیں۔ اس 25 کروڑ عوام صرف نہیں، ان کے بچوں کے مستقبل کا سوال ہے، کیونکہ یہ ملک میرا آپ کا ہے، ہمارے 25 کروڑ عوام کا ہے، اس کی حفاظت بھی ہم نے کرنی ہے۔ آپ نے تو لندن بھاگ جانا ہے یا دبئی بھاگ جانا ہے یا جزیروں میں بھاگ جانا ہے، مگر آپ کو نہ جزیروں میں سکون ملے گا، نہ لندن میں سکون ملے گا، نہ دبئی میں سکون ملے گا۔ اللہ کے ہاں تو جواب دہی ہے، لیکن اس دنیا میں بھی آپ کو جواب دہی کرنی پڑے گی۔ اس لیے اڈیالہ جیل میں معافی مانگ لو، وہ تمہیں فتح مکہ کی طرح معاف کر دے گا۔ اس لیے اس ملک کو، کروڑوں لوگوں کو، ان کے فیوچر کے لیے آپ اچھی پالیسیاں بناؤ اور ہمارے بچوں کے مستقبل کا محفوظ بناؤ۔ شکریہ۔